بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آسیہ بی بی کا ہی کیس ڈسکس کر رہے ہیں. جسٹس طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جسٹس صاحب آپ نے 2 پوائنٹس اس حوالے سے بتائے تھے گواہوں کے حوالے سے, آپ اپنی بات جاری رکھیے. سر میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اصل میں اس کیس میں 295C میں اسپیشلی ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں جب قتل کا کیس ہوتا ہے تو اور بہت سی بنیادی چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے کہ ایک آدمی قتل ہوا, اس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی, پھر ریکوریز ہیں, ساری چیزیں, اور پھر یہ سوال آتا ہے کہ اس کو قتل کس نے کیا, اور پھر سارا برڈن پروسیکیوشن پر ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ جو ایکیوز ہے اس نے کیا. لیکن اس کیس میں یہ ہے کہ کوئی بھی 2 آدمی اور کسی چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا ایک آدمی آ کر کہہ دے, یہی اگر ججمنٹ کو مان لیا جائے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اس کو کہہ دیا, اور اس کے بعد سارا برڈن آپ ایکیوز پر ڈال دیتے ہیں کہ تم یہ ثابت کرو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ ایسا نہیں ہوا. اب مثال کے طور پر آسیہ بی بی کے کیس میں میرا خیال ہے اگر یہ رپورٹنگ میں نے صحیح پڑھی ہے تو اس نے شاید آخر میں بائبل پر جو ہے یہ قسم بھی کھائی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور دیکھیں اس میں کمپلیننٹ تھا وہ ایک قاری, لیکن اصل جس بات کا جھگڑا ہے, جس بات پر اب یہ ساری بات چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ایسا آفینس جس میں کم سزائے موت سے کم سزا آپ دے نہیں سکتے 295C میں, تو کیا اس میں یہ بہت ڈینجرس بات نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے اس قسم کی شہادتوں پر کریں, اور پھر زیادہ امپورٹنٹ بات ہو جائے گی. مثال کے طور پر دیکھیں نا, ایک بات تو بڑی سیدھی, دیکھیں جی قرآن پاک میں یہ بات تو ہے کہ یہ قتل کی یہ سزا ہے, کہ زنا کی یہ ہے, یا چوری کی یہ ہے, یا حرابہ کی ہے, لیکن لوگ جو ایک دوسرا ویو لے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قرآن پاک میں ہمیں آپ بتا دیں کہ کس جگہ ایسا کیا ہے. دیکھیں گناہ اور جرم میں ہم کو تمیز کرنی پڑے گی. پھر جب حدیث کی بات آتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر اگر کچھ حدیثیں ہیں تو پھر دوسری طرف بھی حدیثیں ہیں. تو جو اس وقت بات ہو رہی ہے وہ صرف اس حد تک ہو رہی ہے, ہم کیس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ جناب اس میں کون سے حرج کی بات ہے کہ اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور معاملہ آگے چلنا چاہیے. جسٹس صاحب اب میں آپ کو دوسری طرف لے کے جاؤں گا. ایک اور جو کیس سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے, پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم پچھلے ہفتے بھی سیٹی صاحب سے بات کر رہے تھے, وہ جج صاحبان ہیں جن کے اوپر کنٹیمپٹ نوٹسز جن کو سرو ہوئے تھے اور اب وہ ڈس فنکشنل ہیں, اور آسمہ جہانگیر صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے, ان کو بھی دوبارہ کام ان کو ملنا چاہیے, دے شوڈ سرو ایز ریگولر ججز. لیکن ایک پوائنٹ یہاں پر یہ نہیں, ایک بات کے ساتھ نہیں, اس میں انہوں نے کہا دیکھیں ٹو بی کرے ان اکارڈنس ود لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا اب یہ بات ہے کہ جو ایک ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کر رہے تھے سیٹی صاحب کے ساتھ کہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ اگر صرف ان ججز کو کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ایک ریسٹریننگ آرڈر جو تھا 7 ججز کا اس کو نہیں مانا, تو وہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی پٹیشن آ جائے جس کے اندر کہا جائے کہ نہیں باقی بھی لوگوں کو ریسٹرین کیا گیا تھا, جتنے بھی گورنمنٹ فنکشنریز تھے, انکلوڈنگ دی چیف آف آرمی اسٹاف, انکلوڈنگ دی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, گورنرز, کور کمانڈرز. تو اب وہ ایک پٹیشن آ گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہاں پر کیا سٹیٹس ہوگا ان جج صاحبان کا, ان کو جو کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو ہوئے ہیں, اور جو نئی پٹیشن ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ تو ایک بات میں پھر کہوں گا, میرا خیال ہے آفتاب باجوہ صاحب نے جنہوں نے پٹیشن داخل کی ہے انہوں نے سیٹھی صاحب کا پرانا پروگرام دیکھ لیا تھا. اچھا اب آتے ہیں دوسری بات پر. دیکھیں جو جج صاحبان ہیں نا اس میں 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جج صاحبان ہیں جو جب 3 نومبر کو یہ آرڈر ہوا تھا سپریم کورٹ نے 7 جج صاحبان نے, تو اس وقت وہ جج تھے ہی نہیں جو ابھی تک آرگومنٹس ہو رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ باقی فنکشنری پر تو چلے آپ کا وہ آرڈر بائنڈنگ تھا جس کا آپ نے, میں تو ڈرتے مارے ان کا نام نہیں لے رہا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس وقت جج نہیں تھے, ہمارے خلاف تو ایز سچ کوئی آرڈر نہیں تھا. اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ فوکس کریں ان کی پٹیشن پہ, وہ جو دوسری پٹیشن. اچھا ہاں, تو فوکس کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پٹیشن آئی ہے تو اس میں ایک بہت سے پرابلمز ہو جائیں گے, کیونکہ مثال کے طور پر اگر آپ یہ ویو لیتے ہیں کہ نہیں باوجود اس بات کے کہ 3 نومبر کو وہ جج صاحبان نہیں تھے, لیکن اگر انہوں نے بعد میں بھی حلف اٹھایا ہے اور ڈائریکٹلی ان کے خلاف نہیں بھی تھا, یا وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتے ہیں, یا 3 نومبر کو جو جج صاحبان تھے انہوں نے کنٹیمپٹ کیے, تو پھر یقیناً یہ بات ایک امپورٹنٹ ہو جائے گی. ایک کورٹ کو شاید یہ بھی اس پٹیشن میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اور جو فنکشنری جن کے خلاف یہ ریسٹریننگ آرڈر تھا کیا انہوں نے
بھی کنٹمپٹ کیا. مثال کے طور پر اس میں ایک بات یہ بھی آرگو ہوئی ہے, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو تھے نا, وہ انہوں نے بھی اس کی وائلیشن کہی تھی, لیکن انہوں نے چونکہ فوری طور پر ریزائن دے دیا تو ان کے خلاف کوئی کنٹمپٹ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی. اب جہاں تک بلوچستان ہائی کورٹ کے والی بات ہے, اگر ان نوٹسز کو فار دا ٹائم بنگ تو ہم کو ماننا پڑے گا جو ایشو ہے. اس کو تھوڑا ہٹے نا, ذرا آگے چلے نا. ہم تو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ جو پٹیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں گورنرز کو بلایا جائے, چیف منسٹرز کو بلایا جائے, پرائم منسٹر کو بلایا جائے, آرمی چیف, وائس چیف آف آرمی سٹاف جو اس وقت تھے جنرل کیانی جو آج آرمی چیف ہیں, ان سب کو بلایا جائے. ان سب نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے. اس کے بارے میں مجھے بتایا نا کیا ہوگا. ان کے پاس یہ بلا سکتے ہیں ان کو؟ جی نہیں دیکھیں نا, اگر دوسری بات نہیں بلا تو خیر سکتے, ایسی بات تو نہیں ہے. پیچھے ایک دوسرے کیس میں انہوں نے بلایا بھی ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو روکنا چاہوں گا یہاں ایک منٹ. یہ بلانے والی بات اتنی جلدی آپ آگے نہ چلے جائیں. یہ ہائی کورٹس بہت ایسے سچویشنز ہوتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا وہ مسنگ پرسنز کیس کے اندر مہینے لگ گئے, پھر جا کے اب کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی کہتے ہیں آپ ہمیں بلا نہیں سکتے, اٹارنی جنرل نے جا کے یہ باتیں کہی ہیں, تو اب فائنلی جا کے ڈیفنس سیکرٹری صاحب آئے ہیں. تو یہ تو اتنا آسان بھی نہیں ہے ان لوگوں کو بلانا. نہیں میں آپ کا جواب دیتا ہوں. ایک میں ڈاکٹر نسیم حسن صاحب نے جو اپنی کتاب لکھی اس کے والے سے ایک بات بتاؤں. ڈاکٹر جس وقت یہ یایا کا مارشل آیا, ڈاکٹر نسیم حسن صاحب جو ہے وہ ملتان میں پوسٹڈ تھے, تو ایک سول میٹر نے کرنل نے اس کو ایک کاروائی کی, تو وہ پٹیشن لے کر ہائی کورٹ میں آ گیا. تو ڈاکٹر نسیم حسن صاحب نے اس میں نوٹس کر دیا اس کرنل صاحب کو, تو وہاں کا جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا ملتان کا, اس نے جج صاحبان کو کنٹمپٹ نوٹس جاری کر دیا تھا. یہ تو ایک ہسٹری کی بات ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں, آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ان جج صاحبان کے خلاف کنٹمپٹ کی نوٹس کی کاروائی ہوئی اور یہ معاملہ آگے چلا, تو پھر یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ جناب بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر کنٹمپٹ واقعی کی ہے تو پھر سوال یہ کنٹمپٹ تو انہوں نے بھی کی ہے, تو پھر ان کا کیا ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسی بات جج صاحب اس ملک میں سول ملٹری ریلیشنز کی بات چل رہی ہے. میاں نواز شریف بڑے واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ملٹری کے اوپر پورا کنٹرول ہونا چاہیے سویلینز کا, اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا حق ہے اور پاور ہے, ہم کسی کو چاہیں بلا سکتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پٹیشن ڈبل سٹینڈرڈز کے مطابق اگر یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کو بلایا بھی نہ گیا یا معاف کر دیا یا نظر انداز کر دیا اور ان ججز کے خلاف کارروائی کر لی, تو پھر لوگ ضرور یہ بات کہیں گے, اور جو بات انہیں کہنی نہیں چاہیے اور شاید مجھے بھی نہیں کہنی چاہیے, بہت سی باتیں شروع ہو جائیں گی. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, اور یقیناً یہ بڑے ٹھنڈے ماحول میں کیس سنا جا رہا ہے, سب کی باتیں سنی جا رہی ہے, اور ہمیں یقین بھی ہے اور امید بھی کرنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی جو بھی یہ فیصلہ کریں گے وہ درست ہوگا. اور لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, اگر سپریم کورٹ چونکہ ایپیکس کورٹ ہے, ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہماری ایک مجبوری ہے کہ جب ایک فیصلہ ہو جائے, یہ تو میرا حق ضرور ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ غلط ہے, لیکن چونکہ اگر فیصلہ آخری ہوتا ہے تو ہماری مجبوری ہے, ہم کو اس کو ماننا پڑتا ہے. جی عرض یہ ہے, بالکل ماننا پڑے گا جو فیصلہ آئے گا, مگر ہمارا حق رہے گا یہ کہنا یہ اچھا فیصلہ تھا یا برا فیصلہ. بالکل یہ ہمارا دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلہ آئے ہم یہ مانیں گے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق آیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے, اس سے کوئی دو رائے نہیں ہو. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کا. سیٹھی صاحب یہاں پر ہم ایک بریک اپ لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے ناظرین تو وکی لیکس کے حوالے سے بڑی آج کی بھی انٹرسٹنگ ریولیشن ہے, بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی, اور بہت سی ایسی باتیں جن کے بارے میں شاید سیٹھی صاحب نے ہمیں کچھ دن پہلے کہا تھا. آئی ہیٹ ٹو ایڈمٹ دم, لیکن شاید مجھے ماننا پڑے گا کہ سیٹھی صاحب نے کہا تھا. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ ڈسکشن کریں گے.